السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم حضرات، کتاب التوحید کی روشنی میں آج کا ہمارا 9واں درس ہے، جس میں ہم یہ بتائیں گے کہ کسی چیز کو برکت والی سمجھنا کیسا ہے۔ برکت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا ہمارے پاس برقرار رہنا یا اس میں اضافہ ہونا۔ برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور اپنے فضل سے کچھ چیزوں کو برکت والی بنا دیا ہے۔ کچھ جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت والے بنا دیا اور کچھ زمانوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت والے بنا دیا، اور انبیاء علیہ السلام یعنی کچھ شخصیتوں کو اللہ تعالیٰ نے برکت والے بنا دیا۔ قرآن اور حدیث میں برکت کا جو تصور ہے، اس تصور کو لیا جائے اور اسی انداز میں برکت کو حاصل کر لیا جائے تو یہ صحیح اور درست ہوگا۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے کچھ جگہوں کو برکت والی بنا دیا ہے تو ان جگہوں سے فائدہ اٹھایا جائے، ان جگہوں کا سفر کیا جائے، وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کی جائے جیسے ہمیں حکم دیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام میں اگر کسی نے ایک نماز پڑھی تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ مسجد نبوی میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو 1,000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ مسجد اقصی میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو 500 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو اگر کوئی آدمی ثواب میں اضافے کے لیے ان جگہوں کا قصد کرتا ہے اور وہاں اللہ کی عبادت کرتا ہے تو یقیناً نیکیوں میں برکت ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ زمانوں کو برکت والے بنا دیا، جیسے شب قدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خیر من الف شہر، کہ وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قدر والی رات کو پا لیا اس نے خیر کو پا لیا، اور جو قدر والی رات سے محروم ہوا وہ خیر سے محروم ہوا۔ تو اگر ہم زمانوں کو غنیمت جان کے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں تو ایسی صورت میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور ثواب میں برکت ہو جائے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کی اشیاء میں برکت رکھا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزوں سے برکت حاصل کی ہے۔ تو جہاں تک کتاب و سنت کی دلیلیں موجود ہیں، برکت کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے، تو اسی انداز میں برکت کو حاصل کیا جائے۔ کسی درخت، کسی پتھر سے برکت کا تصور لینا غلط ہے، یہ شرک کے قبیل سے ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگوں نے کچھ درختوں کو برکت والے بنا رکھا تھا، کچھ پتھروں کو برکت والے بنا رکھا تھا۔ وہ وہاں جاتے تھے اور بیٹھتے تھے اور برکت کا تصور لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کو باطل قرار دیا ہے۔ ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کا جب ارادہ کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نئے نئے مسلمان شریک تھے۔ مشرکوں کے لیے بیری کے درخت ہوتے تھے، وہ ان درختوں کے پاس جا کے بیٹھتے تھے، برکت کا تصور لیتے تھے اور اپنی ہتھیاروں کو وہاں پر لٹکاتے تھے اس تصور کے تحت کہ یہاں سے برکت حاصل ہو جائے گی، اور ان کا نام انہوں نے ذات انواد دے رکھا تھا۔ سفر کے دوران بیری کا ایک درخت آیا تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی
ذات انوات مقرر کیجیے تاکہ ہم وہاں پر بیٹھیں اور برکت کو حاصل کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی بیان کیا اور کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے۔ پھر آپ نے بیان فرمایا کہ تم پہلے لوگوں کے راستوں کو اختیار کرو، ان کی سنتوں کو اپناؤ گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کیا اور یہ فرمایا کہ تم نے وہی بات کہی جو بات موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی، وہ یہ ہے کہ جس طرح اوروں کے لیے مختلف خدا ہیں اسی طرح ہمیں مختلف خدا ہونا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ برکت کا جو تصور کتاب و سنت کے اندر موجود ہے اور جو طریقہ سمجھایا گیا ہے اسی انداز میں اگر ہم برکت کو حاصل کر لیتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا جواز موجود ہے، اور اگر کسی چیز کی دلیل نہیں ہے وہاں سے ہم برکت حاصل کرتے ہیں تو یہ شرک کا ایک راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقید توحید کی فہم عطا فرمائے اور عقید توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔